آج کس بات پر تو میں آج ہم بات کریں گے اپنے ہاں موروثی سیاست کے نقصانات پر، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ذی شعور اور عقل مند انسان اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ موروثی سیاست کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، سوائے ایک شخص کے۔ سر وہ کون ہے؟ کون ہے بتاؤ؟ جو اختلاف کرے گا۔ مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ جو سیاست ہے یہ موروثی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں، میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ آگے ان کو بچوں کو نہیں سیاست کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں، سیاست کرنی چاہیے، لیکن اس بات کو یہ ازیوم نہیں کر لینا چاہیے کہ میرے بعد میرا بیٹا یا بھائی صدر بنے گا پارٹی کا۔ انتہائی بے وقوف عقل مند آدمی، مجھے یہ بتاؤ کہ لوہار کا پتر اگر لوہار بن سکتا ہے تو پھر لیڈر کا پتر لیڈر کیوں نہیں بن سکتا جی؟ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ہمیشہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر کا بیٹا ہمیشہ انجینئر بنتا ہے۔ نو، بنتے تو ہے نا، بنتے تو ہے نا۔ بن جائے اتفاق سے تو دوسری بات ہے، لیکن یہ کوئی آسمانی صحیفے میں نہیں لکھا ہوا کہ ڈاکٹر کا بیٹا ہمیشہ ڈاکٹر بنے گا۔ نہیں تو لیڈر کے بیٹے بھی اچانک اللہ کی طرف سے لیڈر بن جاتے ہیں، وہ خراب سے تو نہیں بنوانے جاتے؟ نہیں، پہلے طے کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ تم اپنے ہاں دیکھ لو، جب سے ہمارے بزرگوں کے جو لیڈران تھے وہ یہی تھے نا سارے، بھٹو صاحب تھے اور اپنا مولانا فضل الرحمان تھے، چودھری ظہور الہی تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کون بنے، بے نظیر آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان۔ ہمارے بچوں کے لیڈر کون ہوں گے، بلاول زرداری، مونس الہی، حمزہ شہباز شریف۔ یہ سلسلہ کہاں رکے گا جا کے؟ جہاں پہ تم روکنا چاہو گے، دیکھو نا میری بات سنو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ کوئی مستری سے نہیں بنواتے جا کے اپنے بچوں کو لیڈر، یہ تم لوگ بناتے ہو۔ تم لوگوں کو شخصیات اتنی اچھی لگتی ہیں کہ تم پھر آگے ان کی اولادوں سے بھی پیار کرتے ہو۔ میں یہی کہتا ہوں نا کہ شخصیات اتنی اچھی نہیں لگنی چاہیے، شخصیات کے نظریات اچھے لگنے چاہیے۔ یار اگر لگ رہی ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم مجھے تو بھگت رہے ہیں، تم مجھے زہر لگ رہی ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تم مجھے احمق لگ رہے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ شاید ادھر سے لگ رہا ہوں، ادھر سے نہ لگ رہا ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تم یہ بھی تو دیکھو کہ عوام کو شاید ان کے بچے جو ہیں وہ کسی طریقے سے تم کو برے لگ رہے ہیں، ان کو نہ لگ رہے ہو۔ بچوں کے اچھے یا برے ہونے کی بات نہیں، اس ایزمپشن پر میری مخالفت ہے کہ لیڈر کے بیٹے نے اس کی جگہ سنبھالنی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے میں یہ نہیں ہوا کرتا۔ اصل میں تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور عقل مند بندے کے پاس بیٹھتے نہیں۔ اگر تمہیں زندگی میں 3-4 عیی مل جائے نا تو تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ سیانے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور لیڈر بار بار نہیں بدلتے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کس کو؟ صحت کو اور قوم کو۔ یار بنیادی بات یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جو سیاست اور حکومت ہے یہ کوئی میراث نہیں ہے کہ جو اگلی نسل کو منتقل ہو جاتی ہے۔ یار تم بنیادی بات ایسے کہتی ہو جیسے میں ادھر پرائمری سکول میں داخل ہوا ہوں۔ یعنی اب میں اس عمر میں پھر سے بنیادی بات سمجھنے کی تمہیں ہر بات بنیاد سے سمجھانی پڑتی ہے۔ اس بحث میں جو بنیادی چلاکی تم کر رہے ہو میں وہ بھی سمجھ رہا ہوں۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی ہوتی ہے، کوئی کیک نہیں ہوتا جو بندہ بنا کے تو آگے تقسیم کر دے۔ محنت کوئی کرے، پھل اس کا کوئی کھائے، واہ جی واہ۔ یار یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو موروثی سیاست کا رجحان ہے یہ اس سیاسی جماعت کے لیے بلکہ پوری جمہوری معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ جو بھی اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو میرے نیچے میرے کارکنان ہیں یا جو دیگر پارٹی کے لیڈر ہیں ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے، اس کی نظر صرف اپنے بیٹے اور بھائی پہ ہوتی ہے، خواہ وہ کتنے نکمے کیوں نہ ہوں۔ اور میں تمہیں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امب کے درخت کے اوپر آم بھی لگتا ہے، ترکونے نہیں لگ جاتے۔ فضول مثالیں، تم یار دلیل کے ساتھ بات کرو، فضول قسم کی مثالیں نہ دینا شروع کر دو۔ وہی مجھے سیاپا ڈال رہا ہے، بات میں اس سے کر رہا ہوں، اب مجھے کوئی دلیل جلیل خلیل کی طرف ٹورنا چاہ رہا ہے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم مجھے جواب دو اس کا۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، سارے جمہوریت نوازی کے دعوے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اس موروثی سیاست میں۔ ایک حکمران یا سیاستدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ملک اور اپنی پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہے، اور کہاں گئی تمہاری سنسیئرٹی جب تم نے یہ طے کر دیا ہے کہ جتنا مرضی کوئی ٹیلنٹ والا آدمی وہ نہیں اوپر آ سکتا اور یہ حق صرف میرے بیٹے کا اور میرے بھائی کا ہے۔ تم جیسے جو لوگ ٹائی باندھ کے پاگل ہو جاتے ہیں نا، ساکھ اٹھایا جاتا ہے جن کا، وہ جا
جا کے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں یا بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بڑی جمہوری حکومت ہے. ادھر نہیں صدروں کے پتر صدر ہوئے, ادھر نہیں اندرا گاندھی کا سارا ٹپر بیٹھا ہوا. اچھلنا شروع کر دیتے اتنا بیگن چلا رہے ہو. ٹھہرو رکو. دو مثالوں کو لے کے تم موروثی سیاست کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. پورے ہندوستان میں ایک مثال ہے تمہارے سامنے. جسٹیفائی نہ کرنا. ایک منٹ سنو یار میری بات. یہی جو موروثی سیاست ہے نا, یہ آمریت کو بھی جنم دیتی ہے. جو بھی فرد واحد ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے اختیارات کا ارتکاز اس کی ذات میں سمو جائے, اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر جابر اور آمر بن جاتا ہے. کسی کی اس کی پارٹی کے اندر بھی, حکومت کے اندر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی بات سے اختلاف کرے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 3-4 باپ بیٹا بھائی مل کے حکومت چلائیں گے, نہ ہماری باری آنی ہے. جتنی ہماری سیاست ہے, جتنی ہماری زندگی ہے, ہم نے صرف اس شخص کی جی حضوری کرنی ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا, ایک بندہ جو بیٹا ہے وہ کلوز ہوتا ہے, وہ زیادہ اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہو کے آگے آتا ہے. اور یار کوئی ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا, سیکھتے ہیں. پورے جو سیاسی جانشین ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اپنے قائد کے ساتھ رہتے ہیں, وہ اس کے بیٹے اور بھائی سے زیادہ سیکھتے ہیں. اللہ مجھے معاف کر دے, صحیح پنڈ کا چودھری تم لوگوں کو پڑھنے سے روکتا ہے. 4 جماعتیں پڑھ کے نا تو اور تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی پنڈ کے چودھری کو دنیا کا سب سے بڑا آدمی مانتے ہیں, اس کی ہر غلط بات کو انڈورس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اگر پنڈ کا چودھری سسٹم چلا رہا ہے, اگر دال روٹی مل رہی ہے تو اس میں کون سی بری بات؟ جس قیمت پہ بھی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, جس قیمت پہ مل رہی ہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. کوئی قیمت کیا, ادھر کو 2.5 کی دال کی پلیٹ دیتا ہے. یہی سوچ ہے جس کے ہم سزا بھگت رہے ہیں. یار سزا کس بات کی بھگت رہے ہیں؟ مجھے پیچھے سے کوڑے پڑ رہے ہیں. عزیزی صاحب یہ مہنگائی والی سزا کی بات کر رہے ہیں. اور کون سی مہنگائی؟ ہاں یار, وہ ادرک کتنا مہنگا ہو گیا. میں تو لینے گیا ہوں, میں حیران ہی ہو گیا ہوں. اس کی ساری دانشوری ادرک میں سمٹ کے آ گئی. ادرک ایک حقیقت ہے, دانشور کیا جانے ادرک کا سواد. عزیزی صاحب بندر کیا جانے ادرک کا سواد ہوتا ہے. وہ آج کل زیادہ دانشور بندر ہی ہوتے ہیں. ادھر سے چونٹا لے کے دوسرے درخت پہ, ادھر سے چونٹا لے کے پرلے درخت پہ. جس درخت پہ 4 ناریل زیادہ نظر آتے ہیں, صرف ادھر تھوڑی دیر سٹے کرتے ہیں. بات دوسری طرف نہ لے کے جاؤ, موضوع پہ رہو. اور موضوع یہ ہے کہ موروثی سیاست اس معاشرے کے لیے, جمہوری نظام کے لیے زہر قاتل ہے. یہ تو تمہارا موضوع ہے نا. میرا موضوع یہ ہے کہ موروثی سیاست بہت اچھی ہوتی ہے جمہوریت کے لیے. یہ کوئی دلیل دو نا, دلیل. تم اس وقت سے جگت بازی کر رہے ہو. تمہارا موضوع ہی جگت بازی والا ہے, اور میں ادھر کبوتر بازی شروع کر دوں. یار آج تک موروثی سیاست کے حق میں کوئی بھی عقل مند آدمی جو موروثی سیاست کرتے ہیں, اس کے دعوے دار ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی ٹھوس دلیل نہیں دے سکے. مجھے کئی عقل مند بندے ایسے ملے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹھوس ثبوت دیے. وہ اپنا مجھے بھول گیا, ورنہ میں تمہیں بتاؤں ایسے عقل مند. بھول نہیں گئے تم, دلیل ہے ہی نہیں ہے تمہارے پاس. ہاں مجھے یاد آیا. مجھے یہ بتاؤ, جب ایک بندہ پارٹی بناتا ہے تو اس کی اولاد کا ہی اس پہ حق ہوتا ہے نا. یہ بھٹو نے پیپل پارٹی بنائی ہے, بے نظیر کیسی لیڈر ثابت ہوئی ہے. اور یار بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی تھی, کوئی پلازا نہیں کھڑا کیا تھا جو ان کی اولاد کو منتقل ہو جاتا, کوئی کاروبار نہیں شروع کیا تھا, تم مجھے سیاسی جماعت بنائی تھی. اور میری بات سنو, دوسرا سب سے بڑا یہ, میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو اس طرح کی جو موروثی قسم کی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں, ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے جو دیگر پارٹی لیڈرز ہیں, وہ کس طرح اس اپنے قائد کی یہ بات برداشت کر لیتے ہیں. سیدھی بات ہے کہ یہ تو ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار ہے کہ تم لاکھوں لوگوں میں سے کسی میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جو میری جگہ پر آ کے بیٹھ سکے. یہ اعزاز میں نے اپنے بیٹے اور بھائی کو ہی دینا ہے. اعزاز کی کون سی بات ہے؟ ان کو یہ تھوڑا اعزاز ملتا ہے کہ وہ پیچھے نعرے مار رہے ہوتے ہیں اور ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں, فوٹو میں لگ رہی ہوتی ہیں, ان کے لیڈروں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. اسی میں ان کی ساری زندگی گزر جاتی. نہیں تو اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی زندگی بگ باس میں گزار کے ہمیں بست کرایا کریں. ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. تم کیوں بریک لے لیتی ہو؟ ابھی لڑائی چل رہی تھی. تو آپ کنٹینیو کریں نا, ٹائم ہو گیا تھا. گفتگو چل رہی تھی.